جب کی جانبے باغے جنا چلے کاندھے پہ لاشاں سے لے کر نشان چلے زوجہ پکاری ہے میرے اپنا پھریں گے وہاں چلے اب اس چمن میں باتیں باری نہ آئے گی آئی ہے سب کی لاش ہماری نہ آئے گی جب کی جانبے حسین کا ثانی جام لا نہ سکا کوئی حسین کا ثانی جام لا نہ سکا جوان لال کا لاشا کوئی اٹھا نہ سکا کوئی حسین کا ثانی جام لا نہ سکا یہ فاطمہ کے پیسر کا جگر تھا دنیا میں یہ فاطمہ کے پیسر کا جگر تھا دنیا میں خوشی سے کوئی بھی اپنا گلا کٹا نہ سکا کوئی حسین کا ثانی جام لا نہ سکا وہ جس نے لشکر حر کو پلایا تھا پانی وہ جس نے لشکر حر کو پلایا تھا پانی اسی حسین کو پانی کوئی پلا نہ سکا کوئی حسین کا ثانی جہاں ملا نہ سکا کلیجہ پھٹتا ہے مجبوریوں پہ عابد کی کلیجہ پھٹتا ہے مجبوریوں پہ عابد کی پیدر کی لاش پہ سردار سے اٹھا نہ سکا کوئی حسین کا ثانی جہاں ملا نہ سکا نکال تھی علی اکبر کے سینے سے برچی نکالی تھی علی اکبر کے سینے سے برچی حسین نے جو کیا وہ کوئی دکھا نہ سکا کوئی حسین کا ثانی جہاں ملا نہ سکا وہی حسین جو دشمن کے کام آتا تھا وہی حسین جو دشمن کے کام آتا تھا مگر حسین کے کوئی بھی کام آ نہ سکا کوئی حسین کا ثانی جہاں ملا نہ سکا مؤثرہ جب کربلا میں ظلم ہوا مؤثرہ جب کربلا میں ظلم ہوا کہ بی بی
نبیوں کی رضا تھا کوئی بچا نہ سکا کوئی حسین کا ثانی. فاتحہ. جب بعد دفن شاہ وطن کو آرام چلے سجاد سات رانڈوں کے بعد چشم نام چلے ہمراہ لے کے قافلے رنج و غم چلے زینب پکاری پیٹ کے سر بھائی ہم چلے الفت جو تھی کما شہ مشرقین سے روئی لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے جب بعد دفن شاہ وطن کو آرام چلے پھر سر کو رکھ کے قبر پہ زہرا کی میں لگا بولی کی السلام علیک شہ خدا بھیا ودا ہوتی ہے یہ غم کی مبتلا فرمائیے میں آ کے وطن میں کروں گی کیا رہ رہ کے جان آتا ہے مجھ دل ملول کو کیا جا کے منہ دکھاؤں گی خبر رسول کو جب بعد دفن شاہ وطن کو آرام چلے بھیا تمہارے بن میں وطن کو نہ جاؤں گی بھیا یہی میں قبر پہ آنسو بہاؤں گی نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی نام حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے جب بعد دفن شاہ وطن کو آرام چلے راوی بیان کرتا ہے اب یوں بچاش میں زار ایک ہو جیسے ہمیں زینب ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دے پیغار پہلے گئی بدیا میں زہرا کی گلزار بولی لپٹ کے قبر سے اماں دعائی ہے تشریف ہو کے زینب ناشاد آئی ہے جب بعد دفن شاہ وطن کو آرام چلے اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا تو گرا بخار میں اس کو پنایا تھا کانٹوں پہ ننگے پاؤں ادھو نے پھرایا تھا اماں سوائے شکر نہیں لب ہلایا تھا بلوایا تھا یزید نے بلوائے
مر گئی زندان شام میں، یا بعد دفن شاہ وطن کو آرام چلے۔ انما سناؤ تم کو میں جو کچھ جفا ہوئی، پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی، اما حسین مر گئے میں بے ردا ہوئی، بلوے میں قید دخترے مشکل کشا ہوئی، دل زندگی سے زینب مسترکہ ہٹ گیا، میں دیکھتی رہی سرے شبیر کٹ گیا، جب بعد دفن شاہ۔ اب میں جناب محمد جعفر صاحب اور ان کے رفقا سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور تو عثمان کریں۔ آئی جا خیمے کی جوگی پر سواری شاہ کی، آئی جا خیمے پر سواری شاہ کی، لپٹی آ کر باپ کی گردن سے پیاری شاہ کی، کیا کہوں اس وقت کی میں بے قراری شاہ کی، اور بھی شرمندہ تھا دیکھ اشک باری شاہ کی، ناز اس بالی سکینہ کے پدر کے ساتھ تھے، ارے باپ کی گردن میں اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے، شاہدی زانو پہ اپنے اس کو بٹھلائے ہوئے کہتے تھے اے لاڈلی جی بھر کے مجھ کو دیکھ لے، پیار کر لے اب کی رونا عمر
بھر ہے اب تجھے، ارے مجھ کو تتلا کر پکارو اے سکینہ پیار سے، پھر یہ فرقت کی ملاقاتیں میری گلرو کہاں، پھر کہاں یہ صحبتیں اور باپ کا زانو کہاں، آئی جا سلام کسی چند اشعار، زیادہ نہیں، اس لیے کہ زیادہ نہیں پڑھنا ہے، سب چیز مختصر ہی پڑھنا ہے۔ پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے، پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے، ہائے مرتضیٰ سا ہادی ہو جب رہنمائی کے لیے، پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے، ہائے قبر میں مجھ کو بشارت دے گے خود منکر نکیر، ہائے قبر میں مجھ کو بشارت دیں گے خود منکر نکیر، لے علی آئے تیری مشکل کشائی کے لیے، پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے، میں توڑا باب قلعے خیبر تو چلائے ملاک، ہے توڑا باب قلعے خیبر تو چلائے ملاک، ہاتھ ایسا چاہیے خیبر کشائی کے لیے، پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے حیدر کو کیا حق نے برائے بندگی، ہائے خلق حیدر کو کیا حق نے برائے بندگی، لے لیا لیکن نصیری نے خدائی
اپنے، ہے دو علی مولا ہیں اپنے، ایک خالق و امام، ہے دو علی مولا ہیں اپنے، ایک خالق و امام، ایک خدائی کے لیے ایک نا خدائی کے لیے، پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے، ہے نیر پر آدھا سے بفرا ہے علمدار حسین، ہے نیر پر آدھا سے بفرا ہے علمدار حسین، شیر حق کا شیر بفرا ہے ترائی کے لیے، پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے، لاش اکبر پہ وہ گلدستہ لیے روتے تھے شاہ، ہے لاش اکبر پہ وہ گلدستہ لیے روتے تھے شاہ، فاطمہ صغریٰ نے جو بھیجا تھا بھائی کے لیے، پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے، آئے جب ہوئے قیدی طلب بولی سکینہ اے پھوپھی، ہائے جب ہوئے قیدی طلب بولی سکینہ اے پھوپھی، کیا ہمیں حاکم بلاتا ہے رہائی کے لیے، پھر ہمیں کیا ڈر چند بند مرسی کے زیادہ اس لیے کہ مسلسل مجھ سے پڑھنے سے گلا کام نہیں کر رہا ہے۔ فاتحہ صلی علی جب چلے سوئے دربار لے بیت، زندہ سے جب چلے سوئے دربار لے بیت، مجبور لے بیت دل افگار کسو لاچار مظلوم ہو غم رسید ہو بے
جلوائے عام تھا اور ننگے سر حسین کا گنبہ تمام تھا. زندہ سے جب چلے سوئے دربار لے بیٹھے سب سے آگے عابدے رنجور و دل فگار. کس منہ سے میں بیاں کروں عابد کہا لیزار گردان میں تو پاؤں میں بیڑیوں کا بار. ماں بہنیں سر برہنا تھی مغموم عشق بات تھی وہ اذیتیں کی گلے تھے چلے ہوئے ایک ریش ماں میں بارہ گلے تھے بندھے ہوئے. رندہ سے جب چلے سوئے دربار نکلے تھے اہل شہر تماشے کو جا بجا. راستے میں ایک ضعیفہ کھڑی تھی لیے آسا لکھا ہے نام اس کے پسر کا حسین تھا. اس کو پکارتی تھی کیا ہے حسین. گم ہو گیا تھا اس کا پسر ازدحام میں. بچوں کا کام کیا تھا بھلا فوج شام میں. زندہ سے جب چلے سوئے دربار رہنا پکاری ہے یہ کوئی عاشق خدا. بیٹے کا نام رکھا ہے بھائی حسین کا. مشکل کشائی اس کی کرے آنکھیں مرتضیٰ. لوگوں دعا کرو کہ ملے اس کا لاڈلا. اس کو ملا دے جلد خدا نور عین سے. بے آس ہونا میری طرح یہ حسین سے. زندہ سے جب چلے سوئے دربار لے بیٹھ اس مومنہ کو چپکے سے دیکھو یہ خبر بی بی نہ کہ حسین حسین اس مقام پر نام حسین کے ہیں مخالف یہ شر. ہم بے کسوں کے سائے سے بھی چاہیے حذر. بچوں کو اور وارثوں کو روکے آئے ہیں مقتل میں کو حسین کو ہم کو کے آئے ہیں. زندہ سے جب چلے سوئے دربار لے بیٹھ تڑپا سر حسین بھی نئے دے پائے. بات
سر ننگے زیر نیزا جو زہرا کیا ناگے سزا ضعیفہ کو دی ہو کے بے قرار اے طالب حسین یہ زہرا تیرے تو ڈھونڈتی ہے کون سے پیارے حسین کو اپنے حسین کو یا ہمارے حسین کو تو ڈھونڈتی ہے کون سے پیارے حسین کو اپنے حسین کو یا ہمارے حسین کو زندہ سے اب میں جناب سید قیصر نواب صاحب قیصر جمہوری سے گزارش کروں گا کہ زیب منبر ہوں. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وطبیب قلوب العوانیس نفوسنا مولانا مول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك سبحانه بالكتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات. اب حضرات سے درخواست ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے شیخ اسلام مرحوم اور متحمیان جو مرحوم ہو گئے ان کی روح کو شاد فرمانا. بسم اللہ. صلوات. عزاداران امام مظلوم سیدہ کے لال کی چہلم میں شرکت کرنے والوں، فاطمہ کو پرسہ دینے والوں، صرف 25 منٹ ہیں اور اسی میں مصائب و فضائل ہیں. چونکہ چہلم کے سلسلے کی مجلس ہے لہذا کوشش ہوئی کہ مصائب سادہ ہو تاکہ آپ گریہ کریں اور رومال فاطمہ میں آپ کے آنسو تھوڑے نظر نہ پہنچ جائیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بے شک اللہ کے تمہارے پاس 2 چیزیں، ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین، یعنی وہ بھی ایک نورانی کھلی ہوئی کتاب ہے.
یہ کس لیے آیا؟ ہدایت کے لیے، ہدایت کے لیے۔ نور اور کتاب یہ سنت الہیہ ہے، یہ اصول ازلی ہے کہ اس کائنات پر، اس زمین پر اللہ اپنے بندے کو بغیر ہادی کے ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے پہلے ہادی ہو، رہبر ہو، مبلغ ہو، تب انسانی کاروان چلے۔ تو جس کا یہ اصول ہے پہلی ہی منزل سے، اب آپ بتائیے کہ کیا اتنی بڑی کائنات وہ لاوارث چھوڑ دے گا؟ کتاب خود کہہ رہی کہ ہم لاوارث نہیں، ابھی میرا وارث زندہ ہے، صلوات بر محمد۔ جب پروردگار عالم ہدایت کے لیے صرف کتاب کو کافی نہیں سمجھ رہا ہے بغیر نور کے، یاد رکھیے کہ کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر نور نہ ہو، کوئی قیمت نہیں ہوتی بغیر نور کے، بغیر روشنی کے، بغیر لائٹ کے۔ چاہے کسی موضوع، کسی سبجیکٹ پر کتاب کتنے ہی عظیم ہو، خوشخط ہو، بہترین ہو، خوبصورت ہو، مگر اسی وقت تک آپ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اسی وقت تک وہ آپ کا ساتھ دے سکتی ہے، اسی وقت تک آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں جب تک روشنی ہے، جب تک لائٹ ہے۔ ادھر روشنی چلی گئی، اندھیرا ہوا، کتاب ہاتھ میں ہے مگر اب آپ اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب کتاب کافی ہے تو اندھیرے میں کیوں نہیں مطالعہ ہو رہا ہے؟ تو معلوم ہو رہا بغیر نور کے مطالعہ نہیں ہو سکتا۔ جب ناقص کتاب کے لیے ناقص نور کی ضرورت پڑتی ہے تو کامل کتاب کے لیے کامل نور کی ضرورت ہوگی کہ نہیں؟ بغیر نور کے کتاب کی کوئی حیثیت، کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے نور آیا ہے یا پہلے کتاب؟ پہلے نور آیا یا پہلے کتاب؟ تو پہلے نور آیا ہے اور کتاب بعد میں آئی ہے۔ وجود نور کا پہلے، وجود کتاب بعد میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے مگر کتاب بغیر نور نہیں رہ سکتی۔ تو بتا نتیجہ یہ نکلا کہ نور محتاج کتاب نہیں ہوتا، کتاب محتاج نور ہوا کرتی۔ صلوات بر محمد بر۔ سے بہتر آپ صلوات پڑھیں۔ کتاب میں سب کچھ موجود ہے، ہر ہوش کو تر ہے، سب کچھ موجود ہے مگر بغیر نور کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نور کا عمل جو ہے وہ اس کی تفسیر ہے، یہ اس کی زبان ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ ازروب قرآن ہے یا نور کے عمل کے مطابق ہے؟ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم ملے گا، الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، مگر جس ترکیب سے آپ نماز پڑھتے ہیں کیا یہ ترکیب قرآن مجید میں اسی طرح ہے؟ قرأت کا حکم ہے، رکوع کا حکم ہے، سجدے کا حکم ہے، تکبیر کا حکم ہے، لباس کی پاکیزگی کا حکم ہے۔ تو اگر قرآن کے لحاظ سے نماز پڑھی جائے کہ پہلے ہم سجدہ کر لیں، بعد میں رکوع کریں، اس کے بعد تکبیر کہیں، پھر کپڑا اپنا پاک کریں، تو یہ نماز ہوئی یا نہیں؟ آپ کہیے گا نماز بالکل نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں قرآن کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اب آپ نے جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ قرآن کی روشنی میں نہیں ہے بلکہ نور کے عمل کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں۔
تو جب 2 رکعت نماز آپ بغیر نور کے نہیں پڑھ سکتے تو پورا اسلام و شریعت بغیر کیسے نور کے سمجھ میں آئے گی؟ صلوات پر محمد والے. اب یہ الہی انتظام ہو رہا ہے، اہتمام ہے کاروان ہدایت کو قیامت تک چلنا ہے. ضرورت پڑتی رہے گی ہدایت کی تو کچھ ایسا انتظام ہو کہ نور بھی ہمیشہ قائم رہے اور کتاب بھی برقرار رہے. تو اب جو ہجرت کے بعد رسول کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اے رسول تم فاطمہ کی شادی علی سے کر دو، کیونکہ علی اور رسول نور کے 2 حصے ہیں نا، نمی نور والی واحد ہے. ایک تسلسل چلا ہے نور کا، تسلسل چلا آ رہا ہے. اب جب وہ نور آیا کہاں؟ بالمطلب میں، پھر وہ نور عبداللہ میں، پھر وہ ابو طالب میں، ابو طالب کا نور علی میں، پھر وہ عبداللہ کا نور محمد میں، محمد کا نور فاطمہ میں. تو اب یہ جو نور الگ الگ تھے جب ایک منزل پر ہو جائیں گے، متصل ہو جائیں گے تو اب نور نہیں ہے بلکہ انوار کے پیدائش ہوگی. صلوات پر محمد والے، تاکہ سلسلہ نور بڑھتا رہے. اب انوار ہوں گے. تو یہ ہے بغیر نور کے کتاب نہیں سمجھ میں آئے گی. اگر کتاب سمجھنا ہے تو نور سے رکھو. میں نے کہا تھا کہ 25 منٹ زیادہ نہیں پڑھوں گا کہ وقت نہیں ہے. بس اب اسی آیت کی روشنی میں حدیث سنیے اور عظمت حسین سمجھیے. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ حسین خالی چراغ میں کثافت ہی ہوتی ہے، جہاں نور ہے وہاں عصمت و تطہیر ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ ہدایت کے چراغ ہیں. اب جسے ہدایت چاہیے وہ در حسین تک آئے، جسے نجات چاہیے وہ در حسین تک آئے. اور جسے اللہ نے توفیق کر دی، جو معصنی سمجھ گیا زندگی میں کفر میں گزارنے والا ایک رات میں فیصلہ کر لیتا ہے اور صبح دہوں وہ نور میں آ کے مل جاتا ہے. تو اب یہ حسین سے سوال بیعت نزید نہیں کر رہا ہے بلکہ رات دن سے سوال بیعت کر رہی ہے. کفر ایمان سے سوال بیعت کر رہا ہے، ظلم عدل سے سوال بیعت کر رہا ہے، باطل حق سے سوال بیعت کر رہا ہے، خزاں بہار سے سوال بیعت کر رہی ہے، کانٹا پھول سے سوال بیعت کر رہی ہے، یعنی تاریکی نور سے سوال بیعت کر رہا ہے. حسین مجسمہ نور، انوار پنجتن. یزید تاریکی کفر ظلم کی تیرگی کی بھرپورتھے کا نام ہے. تو حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نور میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، نہ اسے آپ پابند کر سکتے ہیں نہ اسے آپ مقید کر سکتے ہیں. جتنا پابند کریے گا اتنا ہی اس کی رفتار اور طاقت بڑھتی جاتی ہے. تو حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے حسین نے بیعت یزید کو ٹکرایا. کہاں یزید کہاں حسین، کس کے پہلو میں علی کا دھڑکتا ہوا دل، دہن میں محمد کی بولتی زبان، کانوں میں رسول کی اذان، رگوں میں فاطمہ کا شیر. وہ حسین سوال بیعت ٹھکرا دیا. فیصلہ کیا کہ قربانی دوں گا، شہادت دوں گا، مگر یہ تاریکی کو مٹا دوں گا. اس تیرگی کے ذہن سے انسان کی یہ تصور ہی ختم کر دوں گا، تاکہ اب میرے بعد بیعت کا تصور ذہن انسانی میں پیدا ہی نہ رہے. اور وہی ہوا کربلا کے بعد. بتائیے، بیمار کربلا کے ہاتھوں میں زنجیر ہے، تلوار تو نہیں ہے، مگر اس کے بعد بھی ہمت نہیں ہے کہ سوال بیعت اب کر لو. تمہارا دربار ہے، جب تک پر بیٹھے ہو یزید، قائدی ہے، جسارت ہمت ہے تو سوال بیعت کر کے دیکھ لو.
نہیں، حسین فیصلہ کر چکے ہیں، بھرپور جواب دے چکے ہیں۔ وہ حسین نے کہا کہ اپنی قربانی پیش کروں گا۔ اب حسین نے بھی انتخاب کیا ہے، کربلا کے میدان کا انتخاب کیا ہے، بالکل الگ سی جگہ، اور جو واقعہ ہو دل میں ہو، یہ بھی نہیں کہ پردہ شب میں ہو، ورنہ ایک شب کی مہلت لینے کی ضرورت کیا تھی حسین کو؟ یہ شب عاشور مہلت کیوں لی جا رہی ہے؟ اسی لیے تو لی جا رہی ہے کہ مورخ اسے چھپا دے گا نا قاتل کو، شب خون لکھ دے گا نا، کوئی کسی کے قتل کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ لہذا جو واقعہ ہو دن میں ہو، سورج جب اپنے شباب پر ہو، سورج کی کرنیں تیز ہو، تاکہ مورخ جو ہے قاتل کا چہرہ نہ چھپا سکے، کیونکہ حسین کو ایک یزید قاتل کا تعارف کرا کے پوری نسل کو تعارف کرا دیا حسین نے۔ پہچان لو اسی عزیز سے کہ کون کس کا قاتل تھا۔ وہ حسین نے کہا نہیں، قربانی دیں گے، شہادت دی، اور دے دی۔ کیسی کیسی عظیم قربانیاں حسین نے دی، دامن اسلام کو لالو گوہر سے بھر دیا۔ نہیں، آپ سمجھیے، اور یہیں سے مقصد حسین کی اہمیت دیکھیے۔ اللہ اکبر، یعنی قاسم کا لاشا پامال ہونا، علی اکبر کے سینے سے پرچی کھینچنا، عباس کے شان قلم ہونا، ہاتھوں پہ علی اصغر کی شہادت ہونا، ننھی سی قبر بنانا، کیا مقصد حسین ہے؟ سمجھیے، اہمیت سمجھیے کہ جس مقصد کے لیے اتنی عظیم قربانیاں پیش کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر قربانی الگ، مگر ایک ایسی قربانی ہے، ایک ایسی قربانی ہے کہ جس کے پار سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شہادت الگ ہے، مگر زینب کے سر سے چادر لٹ جانا، یہ بڑی قربانی سمجھیے۔ میں کہتا ہوں یہ زینب کے سر سے چادر نہیں لٹ رہی ہے، مگر زینب نے منزل شہادت پہ قدم رکھ دیا ہے۔ ایک مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے، اسے پانی سے نکال لیجئے، تو اب زینب کے دل سے پوچھئے، مرکز تطہیر کی بیٹی، وارث تطہیر، یہ ہے قربانی، یہ ہے نور کی سید اسلام کے موت۔ اب آپ سمجھے کہ حسین زینب کو کیوں لائے تھے؟ جہاں پر سر کی ضرورت تھی، لہو کی ضرورت تھی، وہاں حسین ہے۔ جہاں پر اب اسلام کو سر کی ضرورت نہیں ہے، ردا کی ضرورت ہے، اسیری کی ضرورت، وہاں زینب و سجاد ہے۔ اب قربانی نہیں چاہیے، اب لہو کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں چادر کی ضرورت ہے، اب زنجیر کی ضرورت پڑ رہی ہے، قیدی کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ زینب کا کارنامہ تھا، عصر تک کا امتحان اور شام غریبہ کا امتحان اور ہے، کیونکہ اب جب یزید نے حسین کے بعد اسلحے بدلے تو زینب نے سپاہی بدل دیے، زینب نے سپاہی بدل دیے۔ کیا بڑی ذمہ داریاں ہیں زینب کی، خدا آپ کو سلامت رکھے رونے والوں۔ یہ زینب کا نہیں، یہ فرش عزا جس پر آئے بیٹھے ہیں، جو میں اسے سفینہ نجات سمجھ رہا ہوں، اور کہاں دربار شام میں بچھائی۔ سنیے، زینب اسیر ہو گئی، سید سجاد اسیر، سکینہ کا بھی ننا گلا رسن میں جھگڑا ہے، بیویوں کے بازو بھی بندھے ہیں، اسی لیے تو کتنے بچے شہید ہو گئے راستے میں۔ وہ منزل بھی آ گئی کہ اب کبھی کوفے کا قید خانہ ہے، اب اس کے بعد شام کا تاریک زندان، ایسے تاریکی کی جہاں سکینہ تڑپ کے کہتی ہے کوئی ہے ایک شمع جلانے والا، میں دیکھ تو لوں کون کی سالم میں کہاں بیٹھا ہے۔ رو لیجئے، فاطمہ کو پرسل دے لیجئے، کیونکہ اب مہمان رخصت ہوگا۔ یہ رونقیں کس لیے؟ بھی میرا مہمان ہے، تعزیہ ہے، آقا موجود ہے، دل بڑھا ہوا ہے، مگر کل جو اداسی اور ویرانی ہوگی اس کا احساس آپ کو ہے۔
اور وہ منزل بھی آئی کہ کل جہاں زینب اسیر تھی، اللہ آج وہی حسین کی حقانیت کا پرچم گاڑ رہے، اپنی فتح کا اعلان کر رہے. وہ منزل آ گئی کہ اب یزید نے سید سجاد کو بلایا ہے. میں کہتا ہوں کہ اہل بیت کی اسیری یزید کی مجبوری کا نام ہے، کیونکہ سکینہ نے بچوں کو بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس بھی مکان تھا، ہمارے بھی باپ تھے، ہمارے بھی مہنگے لوگ تھے، آج ہم قید خانے میں. بچوں نے اپنے والدین سے کہا، ایک انقلاب ذہنی برپا ہوا. اب یزید کو ڈر لگا کہیں حکومت لگا، اس لیے جلد سے جلد رہا کر دو. یہ اس کے کرم کا نام نہیں، اس کی مجبوری کا نام ہے. بس سنیے، وہ ایک بار جناب سید سجاد کو بلایا. جناب سید سجاد تنہا جا رہے ہیں. یہ بڑا عجیب موقع ہے کہ اب تک زینب ساتھ ہوتی تھی، مگر آج سید سجاد تنہا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں جب تک سید سجاد واپس نہ در زندہ پکڑی ہوگی. اور اب یزید کہتا ہے کہ یہ میں نے آپ کو رہا کیا، چاہے یہاں رہیے، مدینے رہیے، کہاں رہیے. کہ میں کیسے بتا دوں؟ دیکھیے عظمت زینب امام وقت ہیں کہ بغیر اپنی پھوپھی کے مشورہ لیے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. بس ایک بار جناب سید سجاد آئے، دیکھا در زندہ وہ پھوپھی ہے. اب زینب نے دیکھا کہ نہ زنجیر ہے، نہ بیڑی ہے، نہ توق ہے، نہ لنگر ہے، بھتیجے سے لپٹی. بیٹا یہ کیا عالم؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے رہا کر دیا. اور کہا چاہے یہاں رہیے، مدینے رہیے. بیٹا تم نے کہا کہ میں بغیر آپ کے مشورے کے کیا کہتی ہے؟ کہا اچھا جاؤ یزید سے کہہ دو کہ ابھی جانے کی بات تو بعد میں، پہلے ایک گھر تو خالی کرا دے، ہم اپنے وہ رسا پر رو تو لے. اب دیکھیں زینب کتنی آنسوؤں کی پیاسی ہے، 10 محرم تک اب تک رو نہ سکی. لیجیے ارباب اللہ، گھر خالی ہوا. حسین کی مجلس منعقد ہوئی، مگر یہ مجلس بھی تاریخی مجلس ہے. جب آپ ذاکر سے مسائل سنتے ہیں تو کیا ارے جب زینب اپنے منہ سے حسین کا مرثیہ پڑھ رہی ہوگی، رباب اپنے 6 مہینے کے بچے کا ناوا ام لیلا کڑیل زبان کا جب پڑھ رہی ہوگی تو مجلس کا کیا عالم ہوگا؟ تصور کریے کیا کریا ہوگا. ایسی خطیبہ اور ایسے خطیب جہاں ہو. پھر کہا جناب زینب نے، بیٹا یزید سے کہہ دو کہ ہمارے وہ رسا کے سر بھی دے دے. 10 محرم کے بعد اب سر آ رہے ہیں. 1 سال کی مدت ہو چکی، 1 سال کی مدت ہو چکی نا. اب شام کی بیویاں بیٹھی ہیں، زینب کو پرسہ دے رہی ہے. سر آتے گئے لوگ، اٹھتی گئی لیتی. ایک بار 2 توڑنے میں سر آئے، انہیں لینے کے لیے کوئی نہیں اٹھا. بس شام کی بیویوں نے کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ بس زینب کا دل تڑپ گیا. اے شام کی عورتوں کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی ماں زینب زندہ ہے، مجھے اسے سر چاہیے جس کی ماں بابت نہیں رہی. مجھے تو اپنے ماں جائے حسین کا سر چاہیے. بس ہاں قیامت ہوگی کہ ایک بار جب علی اکبر کا سر آیا، شام کی بیویاں گھبرا کے اٹھ گئیں اور ایک بار ہاتھ بلند کیے. ارے جب یہ جوان مارا گیا تو اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو. لیلا نے کہا بیویوں ارے میں موجود. دے لیجیے پرسا. اب اس کے بعد بس ایک عجیب منزل ہے. اب ایک سر اور آ رہا ہے. اب وہ سر کس کا ہے؟ اب آپ خود سمجھ لیجئے. اب وہ سر ہر بیگ کی آغوش دیکھ رہا ہے. اب آپ سمجھے وہ سر کس کا ہے؟ عباس کا، جو سکینہ کو تلاش کر رہا ہے. بس ایک بار بیمار کربلا نے جناب عباس کا سر لیا، قبر سکینہ کی طرف بڑھے، رکھا. اے بی بی سکینہ، لو چچا آ گئے.
بس ارباب اعزاز مجلس ہو گئی، بس اب بیویاں رخصت ہو رہی، بس ہر بیوی پہلے قبر سکینہ پر آتی ہے. سب سے زیادہ کی وطن کی تمنا تھی کسی کو تو بس یہی حسین کے سینے پر سونے والی. اے پھوپھی اماں یہ طاہر کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا یہ شام کا وقت ہے نا، سب اپنے اپنے گھروں و منزل کی طرف آشیانے میں. اے پھوپھی اماں وہ دن کب آئے گا جب میں وطن جہاں، جب وہ دن آیا اے میرے لال میری بیٹی سکینہ، ارے ہم وطن جائے. رباب قبر اصغر قبر سکینہ سے جدا نہیں ہو رہی. زینب سمجھا رہی ہیں. ایک بات جناب رباب کہتی بی بی ارے آپ جب وطن جائیے گا تو آپ کے شوہر تو ہیں، مگر بے بی بی یہ بتائیے کہ میں کیسے وطن جاؤں؟ علی اصغر میدان کربلا میں، سکینہ زندان شام میں، میرا والد کربلا بے قابو. بس اب قافلہ چلا، بس جب قافلہ چلا تو ایک بار زینب نے شام کی عورتوں سے کہا اے شام کی عورتوں دیکھو ہم تمہارے سپرد اپنی ایک امانت کر رہے ہیں. کون؟ ارے میری سکینہ کی قبر ہے. جب شام کا وقت ہو تو آ کے قبر سکینہ پر ایک چراغ جلا. بس ارباب اعزاز بس سب منزل چھوڑیے، اب قافلہ کہاں آ رہا ہے؟ کربلا آ رہا ہے. کربلا میں آ گیا. زینب پہلے بھائی کی قبر کی طرف بڑھی. سب سے پہلے کون زائر؟ جابر بن اللہ انصاری. وہ قبر حسین پر بیٹھے تھے. ایک بار قبر کو حرکت ہوئی، آواز آئی جابر ہٹو مقام ادب ہے میری بہن زینب. بس زینب آئی، بھائی کی قبر سے لپٹی، داستان بیان کر رہی ہے. ایک بار کہتی بھیا آپ کی مجلس کر کے آئی. اے بھیا میں نے آپ کے مقصد شہادت سب کو بتا دیا. بھیا آپ کی فتح کا پرچم میں نے گاڑ دیا شام میں. اے بھیا سب کچھ کامیابی کے بعد بہن شرمندہ ہے، ارے سکینہ کو لا سکی. بس ارباب اعزاز چند جملے. اب زینب قبر حسین سے اٹھی کہاں آئی؟ فرات کے کنارے قبر عباس پر. اب تک تو زینب یہ مرثیہ کر رہی تھی مگر عباس کی قبر انداز بدلا، اپنے بازو عباس کی قبر پر ہے. اے بھیا تمہارے بادلی بازوؤں میں رسل تھی، رسل نہیں مگر نشان تھا گواہی کے لیے لائے. بھیا سکینہ دربار زندان شام میں زینب کو معاف فرمایا. اے شیعوں کے مہمان، خدا حافظ و ناصر، اے دین کے سلطان، خدا حافظ و ناصر، اے فاطمہ کی جان، خدا حافظ و ناصر، اے حق کے نگہبان، خدا حافظ و ناصر. مجبور ہے کر قبر میں ہم ہوں گے مولا، ارے زندہ جو رہے اگلے برس روئیں گے مولا. خدا انا للہ و انا